اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام اور اجلاس کے خطیب مولانا عبد المنان صاحب سلفی، ریکٹر جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے، کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس پروگرام کے صدر باوقار جامعہ عالیہ عربیہ مئونات بھنجن کے ذمہ داران، اراکین، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، فارغین جامعہ اور دیگر برادران اسلام، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اور اپنے اس محبوب اور قدیم ادارہ جامعہ عالیہ عربیہ مئونات بھنجن کے سالانہ جلسے میں شرکت کا موقع مل رہا ہے اور آپ کے روبرو ہو کر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، میں آج کسی خاص موضوع پر آپ سے خطاب نہیں کروں گا، بلکہ موجودہ ماحول کے پیش نظر اور جلسے دستار بندی کے پیش نظر میں کچھ باتیں اپنے فارغین سے، اپنے عزیز طلباء سے، ان کے سرپرستوں سے اور جامعہ کے ذمہ داران سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں جامعہ عالیہ عربیہ مئونات بھنجن سے فارغ التحصیل ہونے والے اپنے فضلاء کا، حفاظ کا، ان کے والدین اور سرپرستوں کا اور اسی طریقے سے جامعہ کے تمام ذمہ داران کا، اساتذہ کرام کا، یہاں کے کارکنان کا، یہاں کے تمام اسٹاف کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں فارغین کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں جس چیز کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک جماعت طلب علم دین کے لیے نکل جائے، اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ دے
کسی ادارے میں جا کر کے، کسی شخصیت کے پاس جا کر کے زانوی تلمس طے کر کے تفقہ فی الدین کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے وطنوں کو، اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کے اندر دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا بجا طور پر مستحق ہیں۔ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، اپنے اعزاء اقربا کو چھوڑ کر کے آپ جامعہ عالیہ عربیہ مئو ناتھ بھنجن کی چہار دیواری میں تشریف لائے۔ آپ نے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال آپ نے یہاں کی علمی فضا میں گزارے، یہاں کے اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا، علمی اسلحوں سے آپ نے اپنے آپ کو مسلح کرنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ آج وہ دن آیا کہ آپ کو دستار فضیلت سے نوازا گیا، سند فضیلت آپ کو دی گئی، آپ کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوا۔ اب انشاءاللہ آپ اپنے وطن کو واپس جائیں گے، وہاں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے۔ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس کی نشر و اشاعت میں آپ اپنا پورا وقت لگائیں گے۔ دوسری بات میں اپنے فارغین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ تمام عزیز طلباء جو موجودہ اور وقت اور حالات میں بغیر کسی دباؤ کے اللہ رب العالمین کی مرضی کے حصول کی خاطر وہ مدارس اور مکاتب سے وابستہ ہو کر کے شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ آپ اس کائنات میں سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یقیناً آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیا ہے، خیر کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب اپنے ان برگزیدہ بندوں میں کیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے شرعی علوم کی توفیق عطا فرماتا ہے اور جنہیں شرعی علوم سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، تفقہ فی الدین کی دولت سے اسے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ یقیناً خیر کا ارادہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی توفیق دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سب سے بہتر، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ابھی ہمارے حفاظ کی دستار بندی ہوئی، انہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے اچھے یہی حفاظ ہیں اور سب سے بہترین یہ علماء کرام ہیں، یہ وہ طالبان علوم نبوت ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، ہمارے وہ حفاظ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ کو وہ درجہ حاصل ہو گیا ہے جس درجہ تک دنیا کا کوئی ایسا انسان جو آپ جیسا عالم نہ ہو، آپ جیسا حافظ نہ ہو، کسی قیمت پر نہیں پہنچ سکتا۔
آپ کے محلے میں، آپ کے پاس پڑوس میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا کوئی متمول انسان ہو، بڑا مالدار ہو، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، اس کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان بھی ہو آپ کے گرد و پیش میں جس کو بڑی شہرت ملی ہوئی ہو، بڑا سیاسی نیتا ہو، ملک کا وزیر اعلیٰ ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی محکمے کا منسٹر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی طرف دلچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوں کہ کاش کہ ہم بھی ایسے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں کوئی بڑا افسر ہو جو کسی اونچے منصب پر پہنچ چکا ہو، کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا کوئی لیکچرر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی سائنسداں ہو، کوئی علم جغرافیہ کا ماہر ہو۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور آپ کو اس پر یقین رکھنا چاہیے اور آپ کو یقین ہوگا بھی کہ اللہ کی قسم یہ متمول انسان، وہ بڑا سیاسی آدمی جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے، وہ آدمی جو بڑے بڑے اونچے مناصب پر فائز ہے، اللہ کی قسم آپ کے گرد پا کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو آپ کو مقام دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ کو ان سے اچھا بتایا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، تفقہ فی العلم، تفقہ فی الدین کی دولت سے آپ اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں اور اللہ رب العالمین کے اس علم کو دنیا کے اندر عام کریں۔ آپ سے اچھا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنے علم سے نواز دیا ہے، جنہیں ہم نے قرآن کا علم دیا ہے، سنت کا علم دیا ہے، فقہ کا علم دیا ہے، اصول فقہ کا علم دیا ہے، فرائض کا علم دیا ہے، میراث کا علم دیا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یا ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں جنہیں ہم نے ان علوم سے محروم کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ مبارکباد کے مستحق۔ اسی طریقے سے میں ان طلباء کے والدین کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت موجودہ حالات میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو طلب علم دین کے لیے فارغ کیا۔ یہ بڑی قربانی، انہوں نے اس کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، خود مشقتیں برداشت کی، اپنے نونہالوں، اپنے عزیزوں، اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں، اپنے نوازوں کی ضروریات کا خیال انہوں نے رکھا، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے پوری جد و جہد کی، پوری قد و کاوش کی۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ نے بڑا کام کیا ہے اور آپ نے اپنی آخرت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تیار کر لیا ہے اور بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فارغین میں ہمارے حفاظ کرام بھی ہیں۔ یہ حفظ قرآن یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور حفظ قرآن یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کسی بندے کو حاصل ہو۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، قرآن کے بہت سارے اعجاز کے بہت سارے حصے ہیں اور مختلف طریقوں سے قرآن کا معجز ہونا ثابت ہے، لیکن اس کے اعجاز کا ایک بہت نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، توریت نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان سب کا نزول ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔
اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بہت سارے انتظامات بھی فرمائے۔ آپ یہی دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے حفظ کو آسان بنا، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہی ہے کہ یہ بھی آپ نے دیکھا 10-12 سال کے بچے بھی ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ ہو کر کے دستار سجا کر کے اپنے سروں پر یہاں سے دستار سجا کر کے واپس گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے یہ پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ الناس تک پورا حفظ کر لیتے ہیں، ایک لفظ کے فرق کے بغیر، ایک زیر و زبر کی تبدیلی کے بغیر پورا قرآن ان کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ قرآن کریم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، 1,00,000-2 لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں اس پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے میں قرآن کریم کے حفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حفظ قرآن اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ہمارے ان حفاظ کو بڑا مقام ملتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یجیء القرآن یوم القیامہ، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ، یہ قرآن اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اے میرے پروردگار اس حافظ قرآن کو جوڑا پہنا دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، آج آپ نے دستار بندی کی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین حفاظ قرآن کی دستار بندی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی سفارش پر فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، حافظ قرآن کو کرامت کا تاج، اعزاز کا تاج، اکرام کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، یہ قرآن پھر اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کے اعزاز و اکرام میں کچھ اضافہ فرما دے۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، تو اسے اعزاز کا پورا جوڑا اور پورا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا۔ قرآن اس کے بعد پھر تیسری سفارش کرے گا، ثم یقول یا رب ارض عنہ، اے میرے پروردگار اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا۔ فیرضی عنہ، اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقے، پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل اور جنت کے درجات طے کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت پر ایک حسنہ اور ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے ساتھ یہ بڑا خیر کا معاملہ ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ ہوگا، اکرام کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر ان حفاظ کے والدین یہاں موجود ہوں تو سن لیں، نہیں تو یہ طلبہ، یہ حفاظ اپنے والدین کو جا کر کے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں اور بتائیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ ہونے والا ہے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل کیا۔ قرآن کے حوالے سے جس آدمی نے 3 کام کیا، قرآن پڑھا اور قرآن کو سمجھ بھی لیا، یاد بھی کر لیا، اور تیسرے مرحلے میں اس نے قرآن پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البس والداہ یوم القیامت تاجا من نور، ایسے حافظ قرآن کہ والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضوءہ مثل ضوء الشمس، یہ جو تاج حفاظ کرام کے والدین کو پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو تاج پہنایا جائے گا، یہ تاج بڑا روشن ہوگا، یہ ایسے ہی چمکتا اور دمکتا ہوا ہوگا جیسے سورج چمکتا اور دمکتا ہے۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اس تاج کے ساتھ 2 جوڑے 2 لباس اس کو پہنائے جائیں گے۔ فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جوڑے اتنے قیمتی ہوں گے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی۔ آپ اندازہ کر لیجئے دنیا جہان میں کتنی دولت ہے، لیکن یہ ساری دولتیں، ساری نعمتیں اس ایک جوڑے کے مقابلے میں ساری کی ساری ناکام ہوں گی، فیل ہوں گی، بے وقات ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حفاظ قرآن یا حفاظ کرام کے والدین کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ اتنا اعزاز و اکرام کا معاملہ بھلا کیوں کیا جا رہا ہے، ہم کو تاج پہنایا گیا، جوڑے پہنائے گئے، کون سا ہمارا عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا؟ ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، وہ پوچھ بیٹھیں گے بما کسینا ھذا، یہ تاج ہم کو کیوں پہنایا گیا، یہ لباس اور جوڑا ہم کو کیوں پہنایا گیا؟ ان کو جواب دیا جائے گا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تمہارے بیٹے نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، قرآن کو یاد کر لیا تھا، تم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تھا، اس کے لیے اس کو فارغ کر دیا تھا، اس کے لیے خرچے برچے کا انتظام تم کرتے رہے، اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا حافظ آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا۔ قرآن کریم کا اعزاز یہ ہے اور قرآن کریم کی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو اعزاز و اکرام سے سرفراز فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو نور کا تاج عطا فرمائے گا، قیمتی جوڑا اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ تو یہ والدین واقعی بڑے خوش نصیب ہیں، اور یہ قرآن، جس قرآن کو آپ نے پڑھا ہے، جس قرآن کو آپ نے یاد کیا ہے، یہ قرآن اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر جو آپ کو مقام ملے گا وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، انشاءاللہ اور دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں۔ ایک موقع پر نافع ابن عبد الحارث کی ملاقات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نافع ابن عبد الحارث کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام عثمان میں ہوئی۔ یہ نافع ابن عبد الحارث وہ شخص تھے جنہیں کبھی کبھار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ کا گورنر بنا دیا کرتے تھے، اپنا عامل بنا دیا کرتے تھے، اور مکہ کا نظم و انتظام ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ملاقات کے موقع پر نافع نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امیر المومنین، آپ نے اس بار مکے کا امیر اور مکے کا ذمہ دار، مکے کا گورنر آپ نے کس کو بنایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا مختصر سا جواب دیا کہ ابن ابزہ کو میں نے گورنر بنایا ہے، عامل بنایا ہے۔ نافع ابن ابزہ کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، یا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام۔ نافع کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہہ بیٹھے فاستخلفت علیہم مولا، آپ نے مکہ والوں پر ایک غلام کو یا آزاد کردہ غلام کو آپ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا یہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں تم ایسی بات کہہ رہے ہو، تم کو اعتراض ہو رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، وہ آدمی اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، فرائض کا علم اس کے پاس ہے، علم میراث جانتا ہے، فقہ کے مسائل سے آگاہ اور واقف ہے۔ اس بنیاد پر میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، اس کو وہاں کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہا نافع کان کھول کر کے سن لو، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب، اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سربلندی نصیب فرمائے گا، اور اس کتاب کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے اور اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو پستی کے عمیق غار کے اندر دھکیل دے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں ذلیل رسوا کر دے گا۔ تو حفاظ کرام، ان کے والدین، یہ سارے کے سارے لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ عالیہ عربیہ مئو ناتھ بھنجن کے تمام ذمہ داران، صدر اور ناظم سے لے کر کے عام ممبران تک، یہاں کے تمام اساتذہ کرام، یہاں کے سارے کارکنان، یہاں کے سارے ملازمین، یہاں تک کہ جھاڑو و صفائی کا نظم و انتظام دیکھنے والے حضرات و خواتین، یہ سب مبارکباد کے مستحق۔ کیوں؟ انہوں نے آپ کے حصول علم میں پورا تعاون آپ کے ساتھ کیا ہے۔ جامعہ کے ذمہ داران نے اپنا خون جگر جلایا ہے، آپ کے خورد و نوش کا انتظام کیا ہے، اور کہاں کہاں سے تنکے چن چن کر کے لائے ہیں، تب یہ آشیانہ تعمیر کیا ہے۔ ان ذمہ داران نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اساتذہ نے آپ کے اوپر محنت کی ہے، اپنا علم آپ تک منتقل کیا ہے، تمام کارکنان نے آپ کے لیے روشنی فراہم کرنے میں، پانی فراہم کرنے میں، آپ کو آرام پہنچانے میں، وقت پہ کھانا دینے میں سارے لوگوں کا حصہ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ تمام حضرات کی کاوشوں کے نتیجہ میں یہ دستار سجائے ہوئے ہمارے علماء کرام، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے نکل کر کے جائیں گے، میدان عمل میں اتریں گے، اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ صدقے جاریہ ثابت ہوں گے۔ وہ کچھ بھی عمل کریں گے، کوئی ان کا نیک عمل ہوگا، ان کے نام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ تمام ذمہ داران، آپ تمام اساتذہ کرام کے کھاتے میں
وہ نیکیاں انشاءاللہ ضرور بضرور لکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین آپ حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں چند باتیں، چند گزارشات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ، ٹو دی پوائنٹ. آپ جامعہ کے سفیر ہیں، جامعہ آپ کا مادر علمی ہے، اس سے آپ کا رشتہ آخری دم تک اور زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے. جامعہ کا آپ کے اوپر یہ حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جامعہ کا تعارف کرائیں. اگر جامعہ کے تعلق سے کہیں کوئی بدگمانی پیدا کی جا رہی ہو، ہر جگہ کچھ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جامعہ کا ایک سفیر اور نمائندہ بن کر کے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس خطے میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، آپ جامعہ کا سفیر اور نمائندہ بن کر کے جامعہ کا آپ دفاع کیجئے اور جامعہ کے ذمہ داران تک یہ باتوں کو آپ پہنچائیے. دوسری بات، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ جامعہ عالیہ عربیہ مئو ناتھ بھنجن ایک درخت، تناور درخت، بہت پرانا درخت ہے. آپ اس کے پھل ہیں اور پھل درخت ہی سے پہچانا جاتا، اور درخت پھل سے پہچانا. پھل اگر میٹھا ہے تو درخت اچھا مانا جاتا ہے، اور اگر پھل کڑوا ہے، کسیلا ہے، بدمزہ ہے تو کہا جاتا ہے درخت اچھا نہیں. آپ اگر اپنے اندر صالحیت پیدا کریں گے، صلاحیت پیدا کریں گے، آپ جامعہ عالیہ عربیہ مئو ناتھ بھنجن کا نام روشن کریں گے پوری دنیا کے اندر، آپ کوئی کارنامہ انجام دیں گے تو ایسی صورت میں نام ہوگا جامعہ عالیہ عربیہ مئو ناتھ بھنجن کا، نام ہوگا یہاں کے ناظم فضیلت الشیخ مولانا مظہر احسن ازہری صاحب کا، اس کے پرنسپل صاحبان کا. سابق پرنسپل ہی ماشاءاللہ موجود ہیں، موجودہ پرنسپل بھی موجود ہیں، تمام ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہے، ان کا نام ہوگا. تو آپ یہاں سے جائیے، کچھ ایسا کام کیجیے، صالحیت اور صلاحیت دونوں کے اعتبار سے آپ نیک نام بنیے اور دنیا کے اندر آپ نامور بننے کی کوشش کیجیے. تیسری بات، فراغت کا مطلب، ہمارے بہت سارے فارغین یہ سمجھتے ہیں کہ اب کتاب باندھ کر کے رکھ دیجئے، اب کتاب سے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم. نہیں، فراغت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا. فراغت کا مطلب میرے عزیزوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حصول علم کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. اب تو یہاں سے پڑھنے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی تک آپ کو تیار کیا جا رہا تھا، گویا کہ اب آپ کو علم کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور علم کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، آپ کے سر پر دستار رکھ دی گئی ہے، وہ شہادہ دے دی گئی ہے، سرٹیفکیٹ اور سند دے دی گئی ہے. اب آپ علمی دنیا کے اندر آپ قدم رکھیں اور علم کی جو چابی آپ کو دی گئی ہے اس کو کھول کر کے آپ اپنے ظرف کے مطابق آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. آپ ہمیشہ مطالعے کا سلسلہ جاری رکھیے گا، کہنا یہی. چوتھی بات، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹیٹی کبھی فراموش مت کیجیے گا، اس کو نظر انداز مت ہونے دیجیے گا، کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے گا. یہ کرتا، یہ پائجامہ، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ ہماری اور آپ کی یہ عالمانہ شناخت ہے. اسی کے اندر عالمانہ وقار ہے. اس وقار کو مجروح نہ ہونے دیجیے گا. آپ جائیے شوق سے، یونیورسٹیوں میں جائیے، آپ ترقی کے منازل آپ طے کیجیے، کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنی آئیڈینٹیٹی اور آپ کا جو فریضہ ہے اس فریضے سے آپ ایک لمحہ کے لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں غافل مت ہونا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، ایک بات رہے بندے عاجز کی مگر یاد اللہ کی
اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ نصیحت آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. آپ عملی میدان میں اتریں گے، قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. آپ کو دل برداشتہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامیے اور استقامت کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ آپ علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں آپ آگے بڑھنے کی میرے بھائیوں کوشش کیجیے. آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بات بڑی اہم ہے. میں اپنے تمام فارغین طلباء، علماء اور تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ موجودہ وقت، جس وقت میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آپ میدان عمل میں جا رہے ہیں نا، آپ کو کچھ کام کرنا ہو، آپ کے سامنے میدان ہے، لیکن یہ میدان اس وقت کانٹوں بھرا ہوا ہے. نت نئے قسم کے فتنے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت. بہت سنبھل کر کے ہمیں اور آپ کو رہنے کی ضرورت ہے. بہت سنبھل کر کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. آج دو فتنے یہ پورے عالم اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. رفض و تشیع کا فتنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں شروع ہوا تھا، ایک بار پھر اپنی تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہے اور پورے عالم اسلام کو ختم کرنے کے در پہ. اور دوسرا فتنہ جس کا ظہور بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے ہوا، وہ ہے خارجیت کا فتنہ. یہ خارجیت نئے نئے ناموں سے، نئے نئے انداز سے پوری دنیا کے اندر اپنا سر اٹھا چکی ہے اور اسلام کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار اور کمر بستہ ہے. ان دونوں فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رفض و تشیع کا فتنہ، نئی خارجیت کا فتنہ. تحریکی ذہن کے لوگ ان دونوں فتنوں کو ہوا دے رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے، یہ خارجیت کا فتنہ اور رفض و تشیع کا فتنہ، ان دونوں کو ہوا دینے والے اور ان کی سرپرستی کرنے والے، ان کو فروغ دینے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر اس دنیا میں جی رہے ہیں اور اسلام کا نام لے کر کے رفض و تشیع اور خارجیت دونوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا. اگر نہیں سمجھا ہے تو سمجھ لیجئے، یہ خارجیت یہ وہی فتنہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے مفہوم بدل دیا تھا. تحکیم کا معاملہ پیش آیا تھا، وہاں یہ بات آئی تھی کہ لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. ان ظالموں نے کلمہ کا جو مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے عقیدے کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. ہمارے عامت المسلمین نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود حقا سوى اللہ. لیکن ان ظالموں نے اس کا معنی، اس کلمے کا معنی تک بدل ڈالا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حکم الا للہ. تو ان فتنوں سے بھی آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. ان دونوں فتنوں سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، بہت سنبھل کر کے، بہت ڈٹ کر کے. اور یہ مقابلہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علمی بصیرت ہوگی، آپ کا علم مضبوط ہوگا، تو آپ انشاءاللہ ہر فتنے کا جم کر کے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے. ہم آپ کے روشن مستقبل کی دعا کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو عملی میدان میں سرخرو اور کامیاب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے ملت کو، جماعت کو، پوری امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیرن. مولانا عبد المنان صاحب سلفی حفظ اللہ و طولہ واقعتاً انتہائی دل پذیر اور عبرت آمیز گفتگو آپ سے کر رہے تھے حالات کے تناظر میں، بلکہ آنے والے دور میں جو مشکلات، جو مصائب و آلام ملت اسلامیہ پر آنے والی ہیں ان سے آگاہ کر رہے تھے اور ہم سب کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ ہمیں ان حالات میں کیسے جینا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، خاص طریقے پر علماء اور طلباء کی ایسے حالات میں کیا ذمہ داری بنتی ہے. واقعتاً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنے اہم ترین اعزاز سے آج نوازا ہے، اور جہاں تک ادارے کے پاس قوت و طاقت تھی، جو کچھ ادارہ آپ کو دے سکتا تھا اس نے آپ کو دیا. مولانا کے کہنے کے مطابق ادارے سے آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق استوار رہنا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب آپ ہرگز ہی نہ سمجھیے کہ ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں. بس صرف اتنا آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ دنیا کے جس گوشے میں بھی رہیں، اگر یاد پڑ جائے ادارہ اور اساتذہ تو دعاؤں سے نواز دیں. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو اور اس جیسے تمام دینی اداروں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی امان، اپنی حفاظت میں رکھے. میرے بھائیوں، اس وقت جو ملت پر جو حالات ہیں، خاص طریقے پر ہمارے ملک میں اور اس میں بھی خاص طریقے پر ہمارے صوبے میں مدارس اسلامیہ اور مساجد پر جو زبردست سنگین حالات طاری ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کی، بھلائی کی دعا کرتے رہیے، اپنے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، مدارس و مساجد کے لیے بھی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طریقے پر طلبہ یہاں سے جانے کے بعد صرف نقائص اور عیوب ہی کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے. ان سب کے باوجود کرتے ہیں کچھ گنہگار بھی نیکیاں، ذکر کرنے کو بس کیا خطا رہ گئی. میرے بھائیوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کی حفاظت ہوگی، ملت کی حفاظت ہوگی. اب